ألا لله الدين الخالص. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، اس وقت تفہیم القرآن ہے اور اس کے صفحہ 25 پر ہیں ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں کہ مقدمے کے اندر ہم نے اس کی تقریباً 6.25 آیات جو تھیں فقرے اور اس کے جو جملے ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، اور اس کا پھر آگے شروع کرتے ہیں۔ پھر یہ خطابت بھی ایک پروفیسر کے لیکچروں کی سی نہیں، بلکہ ایک داعی کے خطبوں کی سی تھی، جسے دل اور دماغ، عقل اور جذبات ہر ایک سے اپیل کرنا ہوتا ہے، جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے، جسے اپنی دعوت و تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں بے شمار مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا، خیالات کی دنیا بدلنا، جذبات کا سیلاب اٹھانا، مخالفتوں کا زور توڑنا، ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا اور ان میں جوش اور عزم بھرنا، دشمنوں کو دوست اور منکروں کو معترف بنانا، مخالفین کی حجت منقطع کرنا اور ان کی اخلاقی طاقت کا استحصال کر دینا، غرض اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علم بردار اور ایک تحریک کے رہنما کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریریں نازل فرمائیں، ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے۔ ان میں کالج کے لیکچروں کا سا انداز تلاش کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کوئی ترتیب ہوتی اس طرح کی کہ وہ گویا ایک کتاب دنیاوی لکھی جاتی، یا پھر اس کے اندر یہ ہوتا کہ جیسے کالج میں پروفیسر اپنے لیکچر تیار کرتے ہیں اور آ کر وہ اپنا روب جھاڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ میں پی ایچ ڈی کی کلاسیں جب لے رہا تھا تو اس زمانے میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کو گولڈ میڈلسٹ تھے، تو لاہور سے ہمیں پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ تو میں نے ایک دن اٹھ کے ان سے کہا، میں نے کہا سر ہمیں ذرا گھر جلدی جانا ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ 15 منٹ تو آپ کوئی پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد تو آپ پھر ہمیں نا اس طرح لگتا ہے جیسے اپنی جان چھڑا رہے ہیں ہم سے۔ وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا آپ بڑے حقیقت پسند آدمی ہیں، واقعی میں 15 منٹ ہی ٹھیک بولتا ہوں، باقی تو 30-40 منٹ میں ایسے ہی آپ کے گزار دیتا ہوں، پر یار وہ کالج کا مسئلہ ہے، یونیورسٹی کا، اور وہ پھر ہمیں پیسے اس چیز کے دیتے ہیں کہ ہم 40 منٹ کا جو پیریڈ ہے وہ پورا کریں، اس پیریڈ کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہمیں پیسے ملتے ہیں، اس لیے وہ 8-10 منٹ کی بات ہی ہوتی ہے جو پراپر ہوتی ہے، باقی تو پھر میں آپ کو ادھر ادھر کی سناتا رہتا ہوں، اپنی پرسنل لائف کی باتیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں سناتا ہوں۔ اور وہ گولڈ میڈلسٹ تھے، 2000 صفحے کا تھیسس لکھا تھا انہوں نے، اور بڑا نام تھا ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس میں اگر ہم ڈھونڈیں اس طرح کی باتیں کہ جی وہ لیکچر پروفیسر نے اتنے گھنٹے دیا، آپ اپنے ذرا موبائل فون سائلنٹ پہ لگا لیے کریں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اردو زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حد ادب، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو پتا ہے حد ادب کس کو کہتے ہیں؟ یہ حد ادب بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ اب جس مقام میں تم داخل ہونے جا رہے ہو یہ ادب کا مقام ہے، یہاں ذرا بڑے انداز سے اور بڑے طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جب بزرگ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھ رہا ہے ضرور سے زیادہ اور اس کو مینرز کا خیال نہیں ہے، یہاں تو وہ کہتا ہے حد ادب، یہ ادب کی حد کراس ہو رہی ہے۔ تو ہم قرآن کریم کی محفل میں آتے ہیں تو اس میں یہاں پہ میں تو ہوتا نہیں ہوں، اللہ کا یہ پاک کلام ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، بہترین وہ ہیں۔
تو ہم سب ابھی سیکھ ہی رہے ہیں، سکھانے والوں میں تو ابھی ہم شمار ہوئے ہی نہیں، تو سیکھنے کی وجہ سے اس لیے بڑی ضرورت ہے، ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے۔ ابھی ایک صاحب اور ہے، مجھے لگتا ہے ان کا فون عین موقع پر آئے گا، ان کو پہلے دیکھ لینا چاہیے، انہیں پتہ ہے میں کس سے کہہ رہا ہوں۔ تو خطابت کا انداز جو قرآن کریم کا ہے وہ ایک پروفیسر کا نہیں ہے، بلکہ ایک دائی کا ہے، جہاں لفظ دائی استعمال ہو۔ دائی وہ ہوتا ہے جو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ دائی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہر حالت میں میری بات دوسرا آدمی سمجھ جائے، اور وہ ایک طریقے سے بات نہیں سمجھاتا، وہ سمجھاتا ہے مختلف انداز سے بات۔ کبھی وہ مثالیں دیتا ہے، کبھی وہ پرمغز جملے بولتا ہے، کبھی وہ محاوروں کا استعمال کرتا ہے، کبھی اس کو کوئی قصہ کہانی سناتا ہے۔ وہ اس کی سوچ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے تک اس طرح سے اپروچ کر جائے کہ اس کے ذہن میں گھس جائے، کہیں اس کی دوسرا جو سامنے والا مخاطب ہے اس کے دل کے اندر اس کی بات بیٹھ جائے۔ ایک بات، دوسرا اس کے اندر سوز ہوتا ہے، یعنی دائی اس وجہ سے نہیں کہ مجھے یہ مان جائے، میری علمیت کو مانے۔ پروفیسر حضرات کا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم بھگارتے ہیں وہ طالب علموں کے اوپر۔ طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں بتا رہے تھے کہ تم سب جاہل ہو، میں ایک اکیلا عالم ہوں، تم کو ان باتوں کا علم نہیں، میں تم کو علم دے رہا ہوں۔ دائی کے کا یہ نہیں ہوتا، دائی کہتا ہے جس بات سے میں باخبر ہو چکا ہوں، میرا بھائی اس سے باخبر کیوں نہیں ہے؟ میں تو جہنم میں جا رہا تھا اسی طرح کے کام کر کے، مجھے تو پتا چلا کہ اس کا انجام بہت برا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے، اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو پھر کیسے یہ ہوگا؟ ممکن ہوگا کہ میں اس کا صحیح ہمدرد بن کر اس کے سامنے پیش ہوتا ہوں، تو صحیح ہمدردی تو یہی ہے اس کے سامنے کہ میں اس کو اس چیز سے آگاہ کروں کہ جس چیز سے میں خود آگاہ ہو چکا ہوں۔ تو یہ دائی کا اور پروفیسرز کا بہت، پروفیسرز تو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کے لالچ کے اندر، کوئی مراعات کے لالچ کے اندر، وہ آپ کو جو کچھ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ تک ڈیلیورز کرتے ہیں، لیکن ایک دائی حق جو ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ کے لالچ میں نہیں ہوتا۔ پیغمبروں نے کیا کہا؟ ہم تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، ہمارے تو اجر تمام کے تمام اللہ رب العزت کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ دائی کے خطبوں کی سی ہے، اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ دل اور دماغ، عقل اور جذبات، ہر ایک سے اپیل کرتے ہیں، یعنی دل سے بھی کہ یہ وہ اس کے آدمی کے دل کے اندر گداز پیدا کرتے ہیں، سوز، آگ، جیسے یہ ہمارے پاس ہیٹر ہے تو اس کو تپش دے رہا ہے، وہ اندر گھس کر کے آدمی کے ذہن میں ایک تپش پیدا کرتے ہیں، حرارت پیدا کرتے ہیں، گرمی پیدا کرتے ہیں دین سیکھنے کی، اس کے اندر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے اور ہمیں راہ حق پر جانا ہے، اور اس طرح سے ہمیں دوسری جگہ پر جا کر کے دین کا کام کرنا ہے۔ وہ یہ اس کو دل کو اپیل کرتا ہے، پھر دماغ کو اپیل اس طرح کرتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ دلائل اس کے اس قسم کے ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے، دلائل اس کے بڑے واضح ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دلیل دی کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کو جو ہے زندگی بخش دیتا ہے، مردہ کو زندگی بخشتا ہے، اور زندہ جو ہے اس کو موت دے دیتا ہے، تو اس نے پھر بڑے انداز سے کہہ دیا، اس نے کہا یہ ایک میرے پاس قیدی ہے، تو اس کی ابھی موت ہے تو میں اس کو زندگی بخش دیتا ہوں، اور وہ جو بے گناہ ہے اس کو پکڑو، اس کو ذبح کر دو، ختم کرو۔ تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ہائی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مغالطہ دے رہا ہے، قوم بیٹھی ہے یہ چکر دے رہا ہے، تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اپنے انداز قدرت کو میرے اوپر بیان کرو کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ جتنی قدرت ہے، تو قدرت کا سیم پاور جب ہو جاتی دونوں طرف، تو سیم پاور کو کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسری پاور کی مخالفت کر سکے۔ سیم پاور کا تو یہی ہے نا کہ ایک آدمی طاقت رکھتا ہے دوسرے کے پاس بھی وہی، تو اس کی مخالفت جب وہ کرے تو وہ اس کے اندر اس مخالفت کو ایک سی طاقت شو کرے۔ تو کہا میرا رب کی طاقت یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اب تیرے پاس بھی طاقت اتنی ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ قرآن میں آتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، بھی دلیل کیسی بھی یار، اس نے چپی کرا دیا۔ اس لیے ایک موحد کو اپنے ذہن کے اندر دلیلوں کو گھڑنا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر مناظرہ کرنا چاہیے کہ میرا مخالف اگر مجھ سے یہ سوال پوچھ لے کہ تو اللہ کو واحد کیوں مانتا ہے، تو آپ کہیں گے مجھے نبی نے حکم دیا ہے اس لیے مانتا ہوں، تو کہتا نبی تو تم پر حجت ہے مجھ پر تو نہیں۔
اس لیے تو مجھے کوئی ایسی دلیل دے کہ جو نبی سے بھی پہلے اللہ کو وحدہ لا شریک ثابت کرے، اس پر آ کر مجھ سے بحث ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ اب اپنے گھروں میں جا کر یہ ضرور سوچیں کہ کون سی دلیل میرے پاس ایسی جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ واحد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے ہی، لیکن کافر تو رسول اللہ کو نہیں مانتا نا، وہ تو مانتا ہے عقل کو۔ آپ کے اور اس کے درمیان ایک عقل ہی فیصلہ کن چیز ہے کہ جو دلیل کو اس کو خاموش کروا سکتی ہے۔ تو یہ ایک دائی کے دماغ کے اندر طرح طرح کی ترکیبیں نکلتی ہیں دین پہنچانے کی۔ جیسے دنیا کے اندر ایک بزنس مین ہے، اس کے اندر طرح طرح سے ترکیبیں نکلتی ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے دوسروں تک صحیح معنوں میں متعارف کروا سکتا ہے تاکہ دوسرے اس کی پروڈکٹ کو خرید سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز جو کمرشلز دیتی ہیں ٹی وی پر، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیتے ہیں۔ وہی ایک یو فون ہے، اب اسی پہ دیکھیں اس نے کتنے آئیڈیاز کے ساتھ یہ بات متعارف کروائی کہ ہم ہی دنیا میں واحد ریلائبل کمپنی ہیں کہ جس میں رابطے کبھی منقطع نہیں ہوتے، چاہے بات اس کی مخالف ہی جا رہی ہے، ان کے کبھی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ ساری جو ہے ان کی اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچنے کے لیے وہ کیسے کیسے آئیڈیاز متعارف کراتے ہیں نئے نئے طریقے سے۔ اسی طرح اور بھی کمپنیز آپ دیکھ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ اپنے آپ کو کیسے منواتی ہیں۔ اسی طرح ایک داعی حق جو ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات چلتی رہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی اعتراض ہوا ہے تو وہ اعتراض مجھے کس طرح سے دور کرنا ہے۔ وہ اس کے لیے حدیث نبوی کا مطالعہ کرے گا، حدیث نبوی کا مطالعہ، اور حدیث نبوی کے مطالعے سے پہلے حدیث نبوی کو بطور علم اور بطور خبر اس کے ثبوت دے گا کہ حدیث نبوی کو میں کیوں مانوں۔ کیا دنیا کی تمام صداقتوں کے معیار پر حدیث نبوی کا معیار پورا اتر چکا ہے یا نہیں؟ بڑا ٹف موضوع ہے۔ اور اسی طرح سے وہ آخرت کے بارے میں دلائل دیتا ہے۔ جب تک یہ اللہ، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے دلائل اس کے پاس مضبوط نہیں ہوتے، وہ داعی حق نہیں بن سکتا۔ تو داعی کیا کرتا ہے کہ دل کے اندر بھی آگ لگاتا ہے کہ ہم کہاں جھکے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، آپ یہ دیکھیں، کسی کو تڑپا دینے کے لیے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب پوری بات ہوتی نا تو ساری باتیں بتانے کے بعد وہ ایک جذبات کو اپیل کرتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آگ کا گھڑا ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ پیچھے ہمارے آگ کا گھڑا ہے یا نہیں؟ ہمارے دائیں اور بائیں آگ کا گھڑا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک جذبات کو اپیل کرنے، وہاں پھر مومن قربانیاں دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے وہ دلائل کی منزل ہے جو ہمارے دماغ کو کسی طریقے سے اپیل کر جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آیا، فرسٹ کلاس جینیس پرسنالٹیز کے ساتھ، سیکنڈ کلاس ان کے ساتھ بھی آیا کہ نارمل جو لوگ ہیں، ایوریج پیپل، اور وہ لوگ جو تھرڈ کلاس جو بیچارے کن ذہن ہیں، ہر ایک کے ساتھ قرآن کریم کو مخاطب ہونا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بڑی پریشانی کا اظہار کیا مولانا مرحوم کے سامنے کہ قرآن کریم میں مطلب بڑا آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، کہتے ہیں اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ یہ پرندے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ میں مولوی صاحب جب وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے تو پھر وہ مشرک تو نہ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کئی جگہ پر پھر قرآن کریم ان کا رد بھی کرتا ہے کہ نہیں، وہ بڑے بڑے بتوں کو پوجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بتوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، ان سے شفاعتیں طلب کرتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بتائیں۔ یعنی اس سے پھر پتہ چلا کہ قرآن کریم نے ایک ہی گروپ کے ساتھ کنورسیشن نہیں کی، ایک ہی گروپ کے ساتھ مکالمہ نہیں کیا، ایک ہی گروپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ جو ذہین ترین افراد تھے، فرسٹ آنے والے لوگ کلاس کے، ان سے بھی بات کی ہے، ان کی دلائل کا جواب دیا کہ اگر ہم یہ پوچھیں تو کیا، وہ تو کہہ دیں گے نا کہ یہ تو ظاہر ہے، ان کو چھوڑیں، یہ باتیں نہیں، یہ اس دلیل کا جواب دیں، اس کا بھی دیا۔ ایوریج کلاس آئی، اس کا بھی دیا۔ اور بالکل کند ذہن جو سادہ مرادہ لوگ تھے، ان کے سوالوں کے جواب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں دیے۔ اور یہ بڑی عجیب ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس وقت تک ہمارے جن کو توحید کا دعویٰ ہے، وہ یہ دلائل ابھی تک الگ الگ کر کے، کوئی آدمی میرے سامنے نہیں، میں نے نہیں ابھی ایسے پڑھے کہ کوئی آدمی ان دلائل کو الگ الگ کرے قرآن کریم میں
کہ اس کی یہ دلائل فرسٹ کلاس کے لیے، یہ سیکنڈ کے لیے، تھرڈ کے لیے، زندگی موقع آیا انشاءاللہ ہم یہ بھی مارکہ سار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی ایک قرآن کی آیات کو سمجھانے کا۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے حیرت ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے حیرت ہوئی جب میں نے اس دور کے مغرب کے بڑے بڑے فلاسفرز کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ 1400 سال پہلے ان سب کا ارادہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ سب لوگ آئیں گے اور اس طرح کے نئے نئے سوال اٹھائیں گے۔ تو اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج بھی جواب دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جواب دیے ہیں۔ تو ذہنیتوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے مد نظر رکھا کہ یہ آدمی اس ذہنیت کا ہے، یہ اس ذہنیت کا ہے، یہ اس ذہنیت کا ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو کچھ لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، ان سے بھی بات کرتا ہے، کچھ لوگوں نے فطرت کا ویسے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ان سے بھی بات کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کی فطرت ابھی خراب ہونے والی ہے، یہ ان سے بھی بات کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خوبی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پہچان لے میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اگر آدمی یہ پہچان لے تو اس کو قرآن کریم کی تمام آیات کے اندر پتہ چل جائے گا۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ یہ بات کن سے کی جا رہی ہے، یہ بات ان سے کی جا رہی ہے، مجھ سے کی جا رہی ہے۔ جتنا بھی مرضی توحید کا دعویٰ رکھنے والا ہو کہ میں بڑا موحد ہوں، اس کا قرآن کریم اس کے دل کی چوری پکڑ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم موحد نہیں ہو، ابھی بھی تمہارے دل کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں اور تم ابھی بھی خدا کو وہ پریفرنس نہیں دے رہے جو پریفرنس دینے والی ہے۔ اس طرح یہ قرآن کریم پکڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ قرآن کریم میں دعوت اور تبلیغ اور عملی تحریک کے سلسلے میں مختلف حالتوں میں کام کرنا پڑا۔ یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ آپ دیکھیں ایک دعوت جب چلتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بڑے برے حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد وسائل نہیں ہوتے، کچھ نہیں، لیکن پھر جب وسائل مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ دیکھا داکھی بھی آنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھ کر مطلب کہ وہاں چلے جاتے ہیں، کاش سب درس دیتے ہیں، جا کے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی آ گئے، کوئی گھر سے تقاضا نہیں کیا کہ باقاعدہ ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے دین سیکھیں گے۔ یہ ان کے بارے میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ جو آتا ہے کہ بہترین وہ لوگ جو گھر سے ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے سیکھنے جانا ہے، ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم کچھ سیکھ کر ہی آئیں گے انشاءاللہ، اس دفعہ ہم اپنا اضافہ کر کے آئیں گے۔ جو لوگ یہ نیت کر کے آتے ہیں یہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو روٹین میٹر میں آ رہے ہیں نا، بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے درس ہوگا، وہ کچھ کہیں گے، کچھ ہم سنیں گے، اللہ اللہ خیر سلا نکل، یہ قبول نہیں ہے، یہ اس میں آتا ہی نہیں ہے خیرکم من تعلم القرآن میں۔ یہ تو اس نے سیکھا، سیکھنے کے لیے اب جاتے ہیں، یا بزنس کسی آپ دیکھتے ہیں کسی سے گاڑی کا پرزہ ٹھیک کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اب گھر سے ارادہ کر کے باقاعدہ اس کی تیاری کر کے کتابیں اسکول جاتے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو باقاعدہ اپنی بکس لے کر ارادہ کر کے بھی اتنے سے اتنے بجے تک میں نے وہاں رہنا ہے اور میں نے ڈیلی جایا کرنا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو جب تحریک اٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لوگ کچھ دیکھا دیکھی آنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس قسم کے آ رہے ہیں، آپ کو ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا، یہ سوال ہوں گے، یہ جواب ہوں گے، آپ نے کسی سے ملنا ہے، کسی سے نہیں ملنا، کن لوگوں کے ساتھ آپ نے لمبی گفتگو کرنی ہے، کن کے ساتھ منہ موڑ لینا ہے۔ وہ آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی فرمائیے، وہ جی میری یہ غرض تھی، میں اس وجہ سے آیا، ٹھیک ہے، بس اللہ کے رسول نے بلال دو ان کو کچھ، ٹھیک ہے، ہمارے بیت المال میں سے جو پڑا ہے اس کو، خود گھر میں ہوتا جا کھلا دیا۔ تو لمبی ڈسکشن ہی کی ان کے ساتھ پیغمبر نے بھی، جو آیا ہر ایک کو لے کر بیٹھ گیا، ایسا کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں۔ اس کی ذہنیت کو پڑھا پہلے کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے، اس کے ساتھ کیسے گفتگو مجھے کرنی ہے، اس کو میں نے اپنے پاس کتنی دیر بٹھانا ہے کہ یہ میرا ٹائم ضائع تو نہیں کرے گا۔ اس طرح کے سارے معاملے جو ہیں یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بتائے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں صحابہ تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس میں آئے۔ پھر کہا اگلی جو بات ہے وہ کہا ہر ممکن پہلو سے اپنی بات دلوں میں بٹھانا، ہر ممکن پہلو سے، پاسبلٹیز جتنی تھی ساری انہوں نے ان پاسبلٹیز کو جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی کہ پاسبل ہے یہ بات اس طرح سے سمجھ جائے، پاسبل ہے یہ ایسے سمجھ جائیں، کیا پتا یہ بات اس طرح اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس میں جب یہ آدمی یہ بات سوچتا ہے تو وہ غصے والا نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا بھی پاسبل ہے یہ بات سمجھی، نہ سمجھی تو پھر اگلی دفعہ تو پھینٹی لگانی ہے، پھر تو حق بنتا ہے اس کا پھینٹی کھانے کا، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں اس کو پاسبلٹیز کو کام کول ڈاؤن ہو کر
کہ دیکھیں کہ ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے، گرم دل و دماغ والے سے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ نہ ہی ہمارا نظریہ اپنائیں، کیونکہ آپ کے پھیلانے سے کام بگڑتا ہے، سنورتا نہیں۔ سید مودودی نے جب اپنی جماعت کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میں سے یہ 5-7 بندے تقریر کیا کریں گے، آپ لوگ سارے نا اتنے جذباتی نہ ہو بھی پورے ہندوستان کو جماعت اسلامی ہم نے بنا دینا ہے، تو آپ کو کسی کو اجازت نہیں، آپ ہماری تحریک میں آئے ہیں، آپ ہمارے نظم و ضبط میں ہیں۔ ہمارے نظم و ضبط کا یہ حصہ ہم نے بنایا کہ ہر آدمی ہمارے خیالات کو آگے بیان نہ کرے، پہلے وہ ہمارے خیالات کو سمجھے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ آدمی مجمع میں تقریر کرنے کے قابل ہے یا نہیں، یا اس کی تحریر چھاپنے کے قابل ہے یا نہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہم بات کچھ اور کر رہے ہوں، وہ احمد کچھ اور باتیں لوگوں کو سمجھا رہا ہو، تحریک کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جائے۔ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عربوں کی چونکہ اپنی زبان تھی، اس میں قرآن کریم اترا تھا، اس لیے وہ بڑے سمجھتے تھے۔ پھر فرمایا خیالات کی دنیا بدلنا۔ خیالات کی دنیا کہاں بدلی جاتی ہے بھائی؟ آپ کسی کے پاس بیٹھ کے 10-15 منٹ جو ہے نا اس کی دنیا وہاں تک تو بدل سکتے ہیں، لیکن جو وہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے نا وہ ایسے ایسے سارا ہلا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہم نا اس میں ایف ایس سی میری سٹارٹ تھی تو ہم اپنے پروفیسر صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ پروفیسر صاحب بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، بعض اچھے سمجھانے والے، فزکس کے پروفیسر سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، حمید صاحب ہوتے تھے۔ تو وہ ہمیں ٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی لڑکے آج موڈ نہیں لڑکوں کے پڑھنے کا، تو وہ ہمیں کہتے ہیں لو جی 1+1+1 ہو گئے 111، ٹھیک ہے جی؟ سارے کہتے ہیں ہاں جی۔ ایبسنٹ مائنڈڈ تھے، سب نے ہاں جی کہہ دیا، تو وہ ہنس پڑے اور کہتے کہاں گم ہو اور تمہارے خیالوں میں کون ہے اور مجھے بتا دو۔ مطلب یعنی نا انہوں نے ہمارا تھا کوئی چھوڑی ہی نہیں وہ بات، جب تک وہ بیٹھے رہے نا وہ کہتے پھر انہوں نے، اب ہم نے اٹینٹیو ہونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو خیالات کی دنیا بدلنا بہت مشکل ہے۔ ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں لوگ، بیٹھے یہاں پہ ہیں، دیکھ مجھے رہے ہیں، جی 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 کر رہے ہیں، سارے ہلا رہے ہیں، ایسے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہی میری ساری بات سمجھ رہا ہے۔ وہ ہوتا نہیں ہے یہاں پہ، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی، پہلے تو آتی تھی حالے دل پہ ہنسی، اب تو مگر کسی بات پر بھی نہیں آتی۔ مطلب وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں عرش مولا پہ، یا کسی اور جگہ پہ، کسی ہوٹل میں یا کسی سیرگاہ میں، ہے جی، یا کہیں اور 2+2+4+6+8 یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خیالات کی دنیا پیغمبر بدل رہا ہے۔ قرآن کریم خیالات کی دنیا ان کو یوں نظر آئے کہ جیسے گویا جہنم میرے سامنے ہے۔ جہنم کا نقشہ ایسا کھانچا پیغمبر نے کہ لوگوں کو یوں لگا کہ بھڑک رہی آگ اور قریب ہے کہ ہم اس پہ گر جائیں۔ ایسے نقشہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو آخری صورتوں پہ میں زور دیتا ہوں نا، آدمی کو، جو آدمی کہتا ہے نا کہ میں بالکل صحیح رستے پہ رہنا چاہتا ہوں، بالکل صحیح ہر وقت 24 گھنٹے، وہ قرآن پاک کی آخری جو صورت ہے نا، یہ 29واں اور 30واں پارہ، یہ 2 پارے جو ہے نا آخری ڈیلی پڑھا کرے ترجمے کے ساتھ، ایسے سیٹ ہو جائے گا ایمان اس کا، بلندیوں پہ چڑھے، آسمانوں تک چلا جائے گا اس کا ایمان۔ ایسی نقشے کھینچے اللہ نے، آگ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، زمین و آسمان کو تلٹ پلٹ کر دیں گے، پھر گھر بنانے کو بھی جی نہیں چاہتا، جب ہوئی تلٹ پلٹ جانا میں نے کس میں رہنا ہے؟ ہاں جی، یہ سمندر جو تم دیکھتے ہو ان میں ہم آگ لگا دیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قائد صاحب سمندروں میں آگ، میں نے کہا اول تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اسی سمندر کو پانی کو حکم دے دے پیٹرول بن جائے، وہ پیٹرول بن جائے گا، آگ لگ جائے گی، اور کیا چاہیے؟ آخر اس نے اس کو پانی بھی تو بنایا ہے، حکم دے دے پیٹرول لگے، پیٹرول، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو آگ کے اندر گلزار بنا دیتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہا نہیں اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور بن جائے ابراہیم پر سلامتی، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم ہر چیزیں مجھے سمجھ آئے، ہیں جی، آپ کو کیا سمجھ آئے؟ آپ کو میں پوچھوں آپ کون ہے؟ میرا نام احمد ہے، احمد کون ہے؟ میں ہوں، تم کون ہو؟ احمد، پھر بھی میں احمد، بتا نہیں سکتا بندہ میں کیا ہوں، آپ کسی سے پوچھ لے۔ میرا چیلنج ہے، ایک دفعہ ایک صاحب میرے ساتھ مناظرے پہ بیٹھ گئے، میں نے کہا آپ تو اپنے بارے میں نہیں بتایا، کہ میں کیوں نہیں بتا، میں کہا آپ کون ہیں؟ میں فلاں، تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں کون ہوں؟ انسان، تو انسان کون ہے؟ میں کون ہوں؟ احمد کون ہے؟ انسان۔ بات گھوم گھام کے میں کچھ سمجھائیے مجھے، آپ کون ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی حقیقت کیا ہے۔
اس گلاس کی حقیقت کوئی نہیں بتا سکتا. گلاس کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایسے ایک ڈیفینیشن کریں گے، وہ ڈیفینیشن کہیں اور سے نکل آئے گی. پرابلم ہے آدمی بڑا فنے خان بنا پھرتا ہے، یہ بندہ اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ آنکھ. آپ کو کیسے پتہ چلا آنکھ ہے؟ یہ دیکھتی ہے، جو شاید دیکھتی وہ آنکھ ہوتی ہے. ہاں جی وہ دیکھتی ہے، آنکھ ہوتی ہے. تو کیمرے کی کیا ہوا؟ یہ آنکھ ہے، یہ مجھے دیکھ رہی ہے. آئینے میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو اندر ہے وہ کیا آنکھ. تو اس کے اندر کوئی شے پڑ سکتی ہے، آپ کی آنکھ کے اندر پڑ سکتی ہے، تو آپ نکال لے تو اس کی آنکھ کے اندر پڑ جائے، پھر اس میں تو پڑ ہی نہیں سکتی. پھر ایسا یہ ایسا معمہ ہے واللہ اگر بحث پر آیا جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سارے سلسلے ہیں. تو خیالات کی دنیا جو بدلنی ہے یہ بڑی مشکل ہے. خیالات کی دنیا میں کوئی اور بسا ہوا ہوتا ہے. نبی کو خیالات میں لانا، خدا کو اپنے خیالوں میں سوچنا، یہ تو اولیاء اللہ کا کام ہے. اس لیے وہ کہتے جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد ہی پڑھایا غافل نہیں ہونا. غفلت میں پڑا انسان جو ہے نا وہ خیالات کی دنیا کو نہیں بدل سکتا. دنیا کا ٹف ترین کام مجھ تو ٹفسٹ ہے یہ میرے لیے. اور کہا جذبات کا سیلاب اٹھانا یہ بڑا آسان کام ہے. ایسی دھواں دار میں تقریر کر دوں، سارے تھوڑی دیر کے لیے مرنے مارنے کے لیے ہو جائیں تیار. یہ مسلمانوں میں بڑا کام ہوتا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں جتنی فرقہ واریت پھیل رہی ہے، پنڈی میں آپ نے دیکھ لیں تو وہاں درود السلام کی محفل ہو رہی تھی، اندر وہ پڑھے تھے شیعہ سنی نے مل کے کروائی تھی، وہیں پہ بم پھوڑا اور کتنے لوگ شہید ہو گئے اور کتنے لوگ بیچارے زخمی ہو گئے. کیا عجیب ہے، جذبات کی آگ کو بھڑکاتا ہے. لیکن قرآن کریم جذبات کی ایسی آگ نہیں بھڑکاتا کہ جس کے اندر انسانیت کا نقصان ہو. قرآن کریم کی یہ خوبی ہے. آج پوری دنیا کے اندر یہ دیکھ لیں کیا. تو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ جنہوں نے وہ جو پیرس کے اندر گولیاں برسائیں اور بندے مار دیں ان کے بارے میں نے کہا بے شک وہ صحیح ہوں گے، بے شک وہ لوگ صحیح ہوں گے جنہوں نے گولیاں ماری، لیکن ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں نا جنہوں نے ان سے مروائیں گولیاں وہ بندے 2 نمبر ہیں. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان بندوں سے گولیاں مروانے کے بعد مغرب میں نفرت کی ایک تحریک اٹھے گی مسلمانوں کے خلاف. وہ چاہتے ہیں کہ مغرب میں اسلام نہ پھیلے، مغرب میں اسلام نہ پھیلے. وہ بڑے ذہین ہیں، انہوں نے ایسے بندوں کو ہائر کیا جو جذباتی تھے، ان سے وہاں پہ کام کروایا اور کروانے کے بعد وہ یہ چاہتے کہ اسلام کا کام مغرب میں نہ ہو سکے. اتنی پابندیاں لگ جائیں مغرب کے اندر، جو ہم 100 سال سے وہاں کام کر رہے تھے فرانسیسیوں کے اندر، کہ قرآن کریم ملنا مشکل ہو جائے ان کو. کیونکہ ظاہر ہے جب 2 جگہ پہ وہ ہٹ کرتے ہیں، ایک قرآن کریم کو، دوسرا وہ مدرسوں کو. ٹھیک ہے، 2 جگہ سے یہ بیج نکلتا ہے. تو کتاب کے طور پر جو کتاب ختم کرنا چاہیں گے وہ قرآن کریم ہے، اور جو قرآن کو بیان کرنے والے وہ مدرسے ہیں. تو دونوں کو ہٹ پہ رکھا ہوا ہے. آپ کبھی وہ قرآن جلاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی پاؤں تلے رونتے ہیں، کبھی وہ خاکے بناتے ہیں. تو اب وہ پھر چھاپیں گے، پھر اشتعال ہوگا، پھر مسلمان یہی کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ جذبات کو اگر کنٹرول میں نہ رکھا گیا امت کے، اور آج تک جتنا بیڑا غرق مسلمانوں کا کیا یہ خطیبوں نے کیا ہے، نام نہادوں نے، آگ لگانے والے، میں ایسے کر دوں گا، میں فلانے کی عظمت پہ مر جاؤں گا، میں فلانے کی عظمت پہ مر جاؤں گا، اور فلاں جو ہے وہ ہمارے یہ ہیں، ہم ان کے وہ ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں گرم سرد. اور نماز کسی نے نہیں پڑھنی ہے جی، شام کو آ کے جھوٹ بھی بولنا ہے اور ذخیرہ اندوزیاں بھی کرنی ہیں، اور جناب جتنا دوسرے کو ہو سکے اس کے معاشی طور پر اس کا قتل بھی کرنا ہے. یہ سارے کام ہم نے پورے کر دیں. بس حضور سے ہمارا عشق جو ہے نا وہ تابندہ رہے اور پائندہ رہے. ایسی باتیں سیدی مرشدی ہیں جی، یا نبی یا نبی. ٹھیک ہے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جذبات کس قسم کے ہیں یہ؟ تو قرآن کریم نے جذبات کو ابھارا لیکن ان کا غلط استعمال نہیں کیا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، جب وہ قتل کرنے پہ در پہ ہو گیا نا تو عبداللہ بن ابی اس نے کہا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، میں تجھے شہر میں داخل نہیں ہوں گا، تیری میں بوٹیاں اڑا دوں گا ابا. وہ کہنے لگا اور میرا بیٹا مجنون ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا میرا بیٹا، اس کو جنون ہو گیا، یہ تو فرما بردار تھا، یہ کیسے میرے خلاف کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نا اللہ کے رسول کی توہین نہیں، تم نہیں اندر آ سکتے، مدینہ شہر میں نہیں آ سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ ہی میرے بیٹے کو سمجھاؤ. تو آپ نے اسے بلایا
عبداللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں غلط جملے کہتا ہے میرا باپ رئیس المنافقین، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ اللہ کے رسول نے اسے ٹھنڈا کیا، میں اب وہ نہیں کہے گا مجھ اس کو آنے دو، اسے بات کرو۔ میں کہا نہ، جو آپ کو کہا ہے، جو آپ کو کہا ہے وہی اپنے آپ کو کہے، پھر آنے دوں گا شہر کے اندر۔ قرآن نے ذکر کیا ان آیات کا، پھر اس نے اپنے آپ کو وہ کہا کہ چلو میں ہی ویسا ہوں تو مجھے اندر تو شہر کے اندر آ۔ تو اللہ کے رسول چاہتے اس وقت اس کے جذبات کا پورا فائدہ اٹھاتے، ہاں ہاں جو میرا دشمن اس کو چھوڑنا نہیں، اڑا دو گردن اس کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں جذبات کو بڑے طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اور دوستوں دشمنوں کو دوست بنایا۔ حضرت عمر بات مانتے تھے حضور کی؟ بات ہی نہیں مانتے تھے، اتنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، بس 5 سال اذیت ہی دیتے رہے حضرت عمر فاروق۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے دوست بنا لیا، خاموشی اختیار کی رہتی، اور بعد میں اس عمر کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ اس کا نظام حکومت، اس کی بار بار گاندھی جیسے کو حوالہ دینا پڑتا ہے، تو اسی ہمارے پاس بھی اگر کوئی نظام کسی وقت کا آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھانا پڑتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کا وہ نظم و ضبط، میں تو حیران ہوں، چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اور منکروں کو موترف بنانا، جو انکار کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن اخلاق سے ان کے اندر اس طرح گھس گئے کہ بس پھر کچھ نہیں۔ حضور کا ایک تو ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد ہیں، ایک ابو سفیان اور بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے عموماً کتابیں چھاپنے والے جو ہیں نا، حضرت ابو سفیان کے فضائل، تو وہ اس ابو سفیان کے پڑھ کے نا اس ابو سفیان کے متھے لگا دیتے ہیں۔ ان کا اصل یہی مسئلہ ہے۔ مجھے کئی دفعہ کتاب پڑھی، ادھر سے اصل کتاب دیکھی، میں کہتا ہوں یار اب میں کیا سمجھاؤں اس کو بھی، جا کے اس کو بھی سمجھائے، وہ صخر بن حرب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے ابو سفیان ابن الحارث، یہ حارث کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ کے رسول کی اس نے وہ آپ کے خلاف نظمیں لکھی، وہ خلاف نظمیں لکھی، وہ خلاف، حضور نے کہا سب کو معافی، اس کو نہیں دینی، اس کو تو کسی صورت نہیں دینی۔ نبی پاک کے سامنے آ گیا، آپ نے بس اسے بات تک نہیں کی، منہ پھیر لیا۔ وہ حضور کے پاس کھڑا رہا، شرمندہ ہو گیا فتح مکہ کے بعد، کھڑا رہا۔ حضور نے کہا نہیں ابو سفیان تم چلے جاؤ، بس ہم دیکھنا نہیں چاہتے، پیغمبر ہے نا۔ اتنی یہ یہاں تک لوگ میری شان میں اللہ تعریفیں کرے اور تو میری شان میں حجب پڑے الٹے سیدھے کلمات سے، مجھے حضور کو کتنا دکھ۔ اور پھر ہے بھی حضور کا چچا تھا، کوئی اور ہوتا تو حضور معافی کر دیتے، وہ بھی بڑا پکا تھا، اس نے بھی معافی لے ہی لی۔ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا بچوں کو لے کر اپنے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے عرب کے صحراؤں میں گم ہو جاؤں گا اور وہیں بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا اور جان دے دوں گا ان کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آیا، آپ اسے روک لیا، اس نے اپنے بچوں کو نا ڈھال بنایا اپنی بیوی بچوں سے، میں پیاسا، کوئی سادے راہ نہیں لے کر جاؤں گا، کوئی اونٹ نہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، کوئی کھانے پینے کا، ہم نکل جائیں گے یوں ہی، ہم پھر وہاں سرگرداں ہوں گے، ہماری بوٹیاں کتے اور چیلیں کھائیں گی اور ہم چلے جائیں گے اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات جو ہے نا، وہ آپ کا رحمت اللہ عالمین کہاں رہا جاتا تھا۔ حضور تو بکری کی ٹانگ کھینچ کے آدمی لے کر جا رہا تھا، حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے کیوں اس کو اتنی موتیں دے رہا ہے، جانور کو بھی ادب سے لے کر جا، نہ کھینچا تانی کر اس کے ساتھ، گلے میں رسی باندھی کھینچ کھینچ کے کیا طریقہ، کھڑا ہے کھڑا رہنے دے، پیار محبت سے لے کر جا۔ جانوروں کے ساتھ یہ سلوک، درختوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بلا وجہ کاٹتے ہیں، اس طرح کھینچ کھینچ کے توڑتے ہیں، نہ کاٹ، کیا اس نے بگاڑا تمہارا، ان درختوں نے کیا بگاڑا، اس گھاس نے، ان پتوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، لگے رہنے دو، ضرورت ہے تو استعمال کر لو، ورنہ لگے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ تو دوستوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منکر تھے ان کو اپنا مترف بنایا اللہ کے رسول۔ لوگ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں آ کے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس وقت پہلے تو فیصلہ کر لیتا، بھی ان سے ملنا نہیں، ان کی شکل ہی دیکھنی میں نے، لیکن نرم آدمی کی خوبی یہی ہوتی ہے بھی وہ پھر اس کو نہیں اسے رہا جاتا۔ اگر کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
حضرت یوسف علیہ السلام نا بڑے تحمل سے بیٹھے رہے اپنے، جب وہ سارے بھائی آئے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہی بنے رہے، بھی مجھ سے انہوں نے بڑا ظلم کمایا تھا، ان کی ایسی کی تیسی۔ وہ اتنے عاجز ہوئے، قحط سے اتنی غربت آ گئی، اتنی ان پر غربت آ گئی، فتصدق علیہ، انہوں نے کہا یوسف ہم پہ صدقہ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے کہ کیا وقت آیا کہ آج میرے ہی بھائی مجھ سے صدقہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ صدقہ ہمارے ہاں معمولی چیز ہوتی ہے، آپ کا بھائی کھانے کو کہہ دے آپ دیں گے، پینے کو، جب بھائی آپ کو کہہ دے کہ مجھے زکوٰۃ دے دو بھائی جان، تو آپ ذرا سوچیں، بھائی جب بھائی کو کہے گا تو کون سی قیامت آئے گی؟ بھائی جب، اب تو بہنیں بھائی مرتے ہیں، اب تو فکر ہی کوئی نہیں ہے نا، اب تو چھوڑیں، اب تو وہ تو نبیوں کی باتیں، ہم تو ایسے سخت ہیں، بھائی کی جائیدادیں اصلی ہڑپ کر جاتے ہیں، بہنوں کے حصے اصلی ہڑپ کر جاتے ہیں، ماؤں کے حصے اصلی ہڑپ کر جاتے ہیں، بھائیوں کے بچے یتیم ہیں، بھانجے بھانجیاں بتیجے بتیجے ان کا بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور کہتے ڈکار تک نہیں لیتے، اور پھر ان بھائیوں کا کھا کے دوسرے اسلامی دینی بھائیوں کا ان کا کھانے کو چل دوڑتے ہیں، یہ بھی کہیں سے مل جائے ان کا بھی ہڑپ کر جائے۔ بڑی دیر دیکھتے رہتے ہیں یار پلاٹ بڑا خالی دیر سے پڑا ہوا، کسی نے قبضہ نہیں کیا، میں ہی کر لوں تو اچھا نہیں ہے، مسجد بنا دیں گے۔ ایک صاحب ایک دفعہ ہمارے پاس آئے، وہ ایک پلاٹ پر کہا صاحب یہاں پہ مسجد ہے، اللہ کا ذکر ہوگا۔ میں نے کہا یہ ویسے ہی بیٹھی کیلا ہی ذکر کرتی رہتی مسجد، اس کو رہنے دیں، زمین ویسے ہی کرتی رہتی ہے، بندے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسے اللہ کا ذکر کرا کے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کی نیت کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ مجھ سے کہا آپ فتویٰ دے دیں بھی یہ جو جگہ ہے اس کو ہم مسجد بنا دیتے ہیں، فارغ پڑی، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا تو جی اس کو بن جائے گی، یا میں نے کہا ویسے خود ہی بڑی عبادت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، سارا دن یہ بڑی عبادت کرتی ہے 24 گھنٹے، اس کو بنا کے کیا کہ بندوں نے پتہ نہیں آنا کہ نہیں، اس کو کرنے تو کیلی بیچاری کرتی رہے، ٹھیک ہے، یہ زمین بھی بڑی دیکھ ہے، تو ہم تو اس کا کھا جاتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے کہ مخالفین پر پھر اللہ کے رسول نے حجت منقطع کی، ایسی ایسی دلیلیں دی، چپ بھولے کوئی نہ آگے سے، لیکن پھر سارا کچھ محمد ہم مان لیں گے، لیکن یہ بلال، یہ صہیب، یہ سلیمان، ابو ذر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے، ابو جہل کہتا ہے۔ اور ابو سفیان کو تو جو ہے یہ عبداللہ بن ابی کو تو وہ ہند نے بڑے طریقے سے کہتے کیسا عجیب لگے گا جب اس کے پیچھے، محمد کے پیچھے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہوگے، سب سجدے میں ہوگے، کیسا عجیب لگا، مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو بات بنا دیا۔ ایسے اٹھاتے ہیں لوگ تحریکوں کو، خراب کرتے ہیں، اچھا بھلا آدمی دین پڑھ رہا ہے، او جی کس کے پاس اب جانا شروع کر، ان کے اوئے ہوئے ہوئے کیسے پڑھیں گے، وہ خود بے عمل آدمی، ایسے دو چار باتیں اس کی ایسی سنائیں گے، بندہ کہا اچھا یار چلو چھوڑو کہ آپ اس کے پاس جانا، کیا دفعہ کرو، ہم لوگ خود ہی متنفر ہو جائیں گے اس طرح دین سے۔ لیکن پیغمبر نے حجتیں منقطع کی، جا کر ان کی دلیل اخیر تک سنائی کہ میں نے تمہیں پورا پورا حق اور دین بیان کر دیا، اس کے بعد بھی گمراہ ہو تو تم خدا کے ہاں جواب دو۔ جملے یہ نہیں کہ ہر دفعہ جو آیا اس کو جنت کی ایک خوشخبری، جو آیا جنت، نہ لوگ کہتے قائد صاحب کہ آپ اتنی زیادہ ڈرا بھی دیتے، ہمیں ڈرانے کے لیے، نبی ڈرانے کے لیے آتا ہے؟ جو بندہ شوگر کا پیشنٹ ہو، مٹھائی کھائی جائے دھڑا دھڑ تو اس کو ڈرانے، بھائی ہاتھ کٹ جائیں گے، پاؤں کٹ جائیں گے، بھائی شوگر آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے، اس کو بتانا نہیں، بھی الٹا سے کہیں بھائی آپ کھاتے جائیں انشاءاللہ اللہ معجزہ دکھانے والا ہے، آپ کو شوگر یہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ کھائیں گے تو بالکل ہی ہو جائے گی۔ وہ یہاں پر ایک کوئی صاحب تھے، وہ کہتے میرے پاس آپ نا مٹھائی لے کر آئیں تو میں اس کے اوپر دم کر کے دوں گا، آپ مٹھائی کھا لیں آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، وہ صحیح بتاتا ہے، شوگر ٹھیک ہو جائے گی، اتنی ہائی ہو جائے گی دماغ کی شریان پھٹے گا، فوت ہو جائیں گے، شوگر ٹھیک ہوگی آپ کی، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ہے کہ ہمیں شرک اور دنیا کو اس طرح دیتے ہیں کہ اس پہ دم کر کے نا، تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ رکھ لے، یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ دنیا بھائی، دنیا بڑی عجیب چیز ہے، اللہ پناہ دے۔ اور ان کی اخلاقی طاقت کا استحصال کر دینا، غرض اسے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک دعوت کے علم بردار، ایک تحریک کے رہنما کے لیے ضروری ہے۔ تحریک حرکت کے نام سے نکلی، تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھی گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں، تحریک اسلامی کے نمائندے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ تحریک کیا ہو رہی، بڑھ رہی جی، اب اور بڑھ رہی، اب اور بڑھ رہی، اب اور بڑھ رہی، آپ کہاں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، ایسے نہیں تحریکیں چلتی۔
تحریک کے لیے تو موومنٹ انگریزی کا لفظ ہے، حرکت. آپ حرکت نہیں کریں گے آپ کسی کو دین پہنچا ہی نہیں سکتے. آپ تو اپنی اہلیہ کو نہیں پہنچا سکتے اگر حرکت نہیں کریں گے. حرکت کرنی پڑتی اس دین کے لیے. لیکن مجھے بتائیں کون حرکت کر رہا ہے؟ بس جتنی حرکتیں ہو رہی کرسی کے لیے ہو رہی ہیں. مینار پاکستان پہ 20 لاکھ کا نظم و ضبط کے ساتھ اجتماع ہوا اور پھر 3 دن کے بعد ختم ہو گیا. اس سے بل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ حرکت ہے. حرکت شعور کا نام ہے کہ آپ لوگوں تک اس طرح سے دین پہنچا دیں، اس طرح سے پہنچا دیں کہ ان کے لیے اس دین کے بارے میں انکار کرنے کی کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. یہ حرکت ہے. یہ حرکت ہے. اس حرکت سے تو آپ ویسے بیٹھے رہے تو بڑی بات ہے. 5-5 ہزار روپے لگا کے وہاں 3 دن ٹھنڈی اس کے زمین پہ بیٹھو اور اس کے بعد کوئی بات سمجھ جیسے تھے ویسے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. زمین اپنی جگہ سے ہل جائے پر گل محمد نہیں ہلے گا. یہ صورتحال نہیں. اس لیے اللہ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریر نازل فرمائی ان کا طرز خطابت وہی تھا جو ایک دعوت کے مناسب حال ہوتا ہے، اور ان میں کالج کے لیکچروں کا سا انداز تلاش کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ہمیں بھرپور طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قرآن کریم فقط ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ یہ انشاءاللہ سیکھنے کے بعد ہمیں اوروں تک بھی یہ قرآن پاک پہنچانا ہے. تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف کل مریض، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم رد کل غریب، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. یا الہی ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو قبول و منظور فرما، اس مقصد کو ہمارے لیے مزید خالص سے خالص تر کرتا جا اور اپنی بارگاہ میں اس کو جگہ عطا فرما. یا الہی جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کو اولاد عطا فرما. اور یا الہی جن لوگوں کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. اور یا الہی جن کی اولاد فرما بردار ہے ان کو اسلام کے علم بردار بنا. یا الہی جو لوگ مالدار ہیں ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا الہی جو خرچ کرتے ہیں ان کو مزید برکت اور رحمت اور فضل اور کرم عطا فرما. یا الہی جو بھائی یہاں پر آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے ان کے لیے دین کی راہیں کشادہ فرما اور ان کے لیے سلامتی کے تمام رستوں کو ان کے لیے وسیع اور کشادہ فرما. یا الہی ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں داخل فرما. ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو عملاً نافذ کرنا چاہتے ہیں. یا الہی ہمیں یہ مقام دکھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر لیں. اور الہی اس کے بعد ہم اس ملک پاکستان اور پوری کائنات میں اس قرآن کریم کے نظام کو نافذ کرنے میں ہم سے کام لے لے جو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث آخرت اور نجات ہو. اور یا الہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله